اب میں آپ کو کچھ مسائل سناتا ہوں قربانی کے حوالے سے۔ نمبر 1، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کا، ایک دن بھی کم نہ ہو۔ اور سالوں سے مراد یہ قمری مہینے ہیں چاند والے، یہ سال 10 دن کم کا ہوتا ہے دوسرے سال سے، جو شمسی سال ہوتا ہے جنوری فروری والا، اس کے 10 دن زیادہ ہوتے ہیں۔ گائے کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کی ہو جائے، بھینس بھی۔ اور اگر آپ منڈی سے خریدیں تو آپ لیں دوندا، اور ہمارے سب زمیندار بھائی جانتے ہیں دوندا جانور کون سا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں پالا ہوا ہو تو پھر ضروری ہے کہ 2 سال پورا ہو جائے، گائے بھی اور بھینس بھی۔ اور بکری کے لیے جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا بھیڑ جو ہے یہ بھی سال کا ہو، لیکن اگر کم ہو تو شریعت نے رخصت رکھی ہے، موٹا تازہ ہو، سال کا لگتا ہو دور سے، چاہے وہ 7 مہینے کا 8 مہینے کا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ عمروں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب میں عیبوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ چھوٹا سا بھی عیب ہونا تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے، اس جانور کی ناپسند ہے، شرع شریف میں ہو جاتی ہے لیکن ناپسند ہے۔ کوئی معمولی عیب بھی ہو تو وہ جانور قربان نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ عیب ہیں کہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، قربانی باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہ عیب سنیں جن سے قربانی باطل ہو جاتی ہے۔ دم جس جانور کی یا کان تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تیسرے حصے تک معاف ہے، کان بھی معاف ہے، دم بھی کتنی، اگر تیسرے حصے سے زیادہ ہو جائے پھٹا رکھ کے دیکھ لیں کتنی کٹی ہوئی ہے۔ سینگ جو ہے اگر خول اتر جائے تو قربانی جائز ہے۔ اندر جو مکھ ہوتی ہے، گودا جو ہوتا ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے، اگر وہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرے حصے سے زیادہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی حکم دم والا ہے۔ اس طرح جو اندھا جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کانے کی جائز نہیں ہے۔ جو ہے تو ٹھیک ہے، نہ اندھا ہے نہ کانا ہے لیکن نظر کمزور ہے، تو وہ اگر دور سے اپنا چارہ دیکھ سکتا ہے، عیدگاہ کے رستے کی طرف چل کے جا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بہت کمزور ہے تو اندھے کے حکم میں ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا، تھوڑا نظر آتا ہے اس کو۔ اسی طرح جو جانور گندگی کھاتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے، اس کی قربانی بھی، جس کو جلالہ کہتے ہیں، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ ضروری مسئلہ ہے، وہ ذبح کا ہے، ذبح کا، جس پر میں ہمیشہ سے اب زور دے رہا ہوں۔ کوئی شخص جس کے عقیدے میں کفر پایا جاتا ہے اور درجہ مرتد تک پہنچ گیا کفر کی وجہ سے، اسے ذبح کرانا بھی جائز نہیں ہے۔ جس شخص کے عقیدے میں کفر پایا جاتا ہے، وہ ازواج مطہرات کو گالیاں دینے والوں میں سے ہے، یا پھر حضور نبی کریم کی توہین و تنقیص کرتا ہے، یا اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے، ایسے شخص سے ذبح کرایا ہوا جانور بالکل حلال نہیں ہے۔ قربانی پر یہ احتیاط کریں، پہلے تو خود ذبح کریں۔ حضور نبی کریم خود ذبح کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور حجۃ الوداع میں حضور نے 61 اونٹ نار کیے، 61